ترش بولنے والے کی باتیں دوسروں کے دلوں کو تلوار کی طرح چھید دیتی ہے۔ جس شخص نے وقت ضائع کیا اس نے سب کچھ ضائع کیا۔ جو شخص رشتہ داری کا لحاظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کرے گا۔ جو اس کو نظر انداز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کرے گا۔ کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دے۔ جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنے والدین سے سرکشی ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو خدا کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو لین دین میں جھوٹ نہیں بولتے۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہے، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے علم حاصل کرو، اور جو نادان ہے ان کو سکھاؤ۔ کسی شخص کی برائی کرنے پر اس کی شکر گزاری کی جائے تو وہ شکر گزاری نہیں بلکہ رسوائی ہے۔ مصیبت میں گھبرانا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ گاڑی میں لگا ہوا وہ اسپرنگ ہے جو غم کے دھچکے محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اسلام کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ اسلام کا امن حکمت و دانائی کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ نیکیوں پر مغرور ہونا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا اور عمل کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ علم دل کو ایسے زندہ رکھتا ہے جیسے بارش کا پانی زمین کو زندہ رکھتا ہے۔ بہادر وہ ہے جو خود پر قابو پا سکے۔ علم کی دولت سونا چاندی نہیں جو چوری ہو سکے۔ محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نیک اور پاک دامن عورت اپنے شوہر کے لیے تاج کی مانند ہوتی ہے۔